سر موجودہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نیو یارک پوسٹ کی، پھر اس کے بعد رائٹرز کی خبر، پھر وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا یہ کہنا کہ بات چیت جاری ہے، جگہ کا اور وقت کا تعین ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے سائن یہ آ چکے کہ اسلام آباد میں اگلے 2 سے 3 روز میں مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے وقت کے اندر کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ پہلے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھی ہوئی چیزیں ہی ہیں جس کو پرولونگ کیا جائے گا، یا پھر ان دنوں کے اندر جن دنوں میں یہ وقفہ جاری تھا، ان دنوں میں رابطے مزید جگہوں سے کیے گئے ہیں، یہ اس کا آؤٹ کم ہے آنے والے دنوں میں؟ جی یہ دیکھیے یہ وقفہ جو تھا اس میں بہت یعنی کہ ضروری اور اہم ایکسچینج آف میسیجز ہوتے رہے، اور یہ پاکستان کے تحت ہوتے رہے، اور پاکستان کی یہ بالکل کوشش رہی تھی کہ جو مسئلے رہ گئے تھے، جو جن مسئلوں پر اتفاق نہیں تھا، اس کو کس طرح سے ریکنسائل کیا جائے۔ تو میرے خیال میں ہماری طرف سے زیادہ پھر کچھ پیش رفتی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ ٹرمپ صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اگریمنٹ ہو سکے، تو اس لیے یہ اعلان کیا انہوں نے۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کنفرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ان کی تیاری ہے یا نہیں ہے، اور پھر یہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس وقت دوسرا دور کس وقت ہوگا اور کہاں ہوگا۔ یہ سب کنفرمیشن ابھی تک آنے ضرورت ہے، پر یہ ٹرمپ صاحب کا جو اعلان ہے اور جو امریکنوں نے کہا ہے، یہ بہت ایک پازیٹیو سائن ہے، اور ایک اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے کتنا کام کیا اور اس معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے، اور انشاءاللہ پھر ہماری کامیابی ہوگی اس میں۔ سر ایک طرف نیول بلاکڈ کے حوالے سے اقدامات، اور بلاکڈ کیا بھی جا چکا، اور اس میں سے کچھ جہاز جو ہیں وہ گزرنے کی اطلاعات بھی ہیں، جس میں ایک چائنیز آئل ٹینکر بھی وہاں سے گزرا۔ تو ایک طرف سے یہ مذاکرات کے حوالے سے بات چیت، تو ایک طرف دباؤ ہے، دوسری طرف مذاکرات ہے، ایک طرف امریکی عجلت ہے، دوسری طرف ایرانی تحمل ہے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورینیم کے حوالے سے جو موقف امریکہ اپنا رہا ہے وہ زیادہ سچ دکھائی دیتا ہے، یا پھر ایران کا آج سے کوئی 2 ماہ پہلے کا جو موقف تھا وہ زیادہ صحیح دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں اب فی الحال تو ہم سب ایک اسپیکولیشن کر رہے ہیں کہ پوزیشنز کیا تھیں۔ جو ظاہر ہوا ہے، جو امریکن سورسز نے جو بتایا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایران کی انریچمنٹ 20 سال کے لیے سسپینڈ ہو جائے، زیرو انریچمنٹ ہو 20 سال کے لیے، اور ایران نے پہلے ریزسٹ کیا، پھر اس کے بعد میں یہ کہا کہ جی ہم 5 سال کی سسپینشن کو تیار ہیں۔ یہ اگر یہ صحیح ہے تو اس میں اس کے 2 جو پوزیشنز ہیں، اس کے بیچ میں درمیانی کچھ کمپرومائز نکل سکتا ہے، ظاہر ہے۔ تو ہماری شاید کوشش یہی رہی ہے کہ کمپرومائز نکل آئے، اور اگر کوئی کمپرومائز کے اوپر وہ مان جاتی ہیں دونوں پارٹیز، تو پھر میرے خیال میں معاہدہ ہونے کا امکان بہت اچھا رہتا ہے۔ اچھا سر، اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ ایک طرف کیئر سٹارمر یہ کہیں کہ 40 جو ممالک ہیں ہمارے ہم خیال، ان کا ہم ایک سمٹ بلانے جا رہے ہیں، امریکہ نے یہ جو اقدام اٹھایا تھا اس ضمن کے اندر ہم ان سے رائے لیں گے اور اپنا فیصلہ سنائیں گے، تو کیا ایک نیا بلاک ایسی صورتحال میں تشکیل پا سکتا ہے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جب اتنا کیوس ہو، جب اتنا انریسٹ ہو، تو پھر ہر ملک جو ہے اپنا ایک بیان دیتا ہے، اور جب خطرے کے بادل چھٹتے ہیں تب یہ دھول کی طرح بیانات بھی بیٹھ جاتے ہیں؟ جی صحیح ہے، اب ہر ملک اپنی نیشنل انٹرسٹ دیکھ رہا ہے، تو اب اس میں امکان ہے کہ کچھ ایسے گروپنگز بن جائیں جو انٹرسٹ گروپنگ جسے کہتے ہیں، پر اب تک ظاہر نہیں ہے۔ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ گروپنگز کی ضرورت نہیں ہوگی، پر آگے جا کر اگر دیکھنا ہے ہم نے کہ اس خطے میں
امن کیسے آ سکتا ہے، کوآپریشن کیسے ہو سکتی ہے، تو پھر گروپنگز بن سکتی ہیں۔ اب جو ایک گروپنگ جو پاکستان نے انیشیٹ کی ہے، جس میں ترکی، ایجپٹ، سعودی عربیہ اور پاکستان ہے، یہ بھی ایک اہم گروپنگ ہے اس خطے میں۔ تو آگے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے آگے جو اس خطے میں کوآپریشن کیسے ہوتی ہے، سیکیورٹی کوآپریشن ہے، اکنامک کوآپریشن ہے، اس کے بہت سارے مختلف ماڈلز ہو سکتے ہیں، وہ آگے جا کے دیکھنا ہوگا ہمیں۔ اچھا سر، اسرائیل کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا اسرائیل کو ڈالنے کی پوزیشن میں امریکہ اس وقت موجود ہے؟ ہمیں فارن منسٹر جو اسرائیل کے ہیں ان کا ایک بیان تو سننے کو ملا کہ جو دونوں ڈیلیگیشنز کی ملاقات ہوئی، لبنان اور اسرائیلی ڈیلیگیشن کی امریکہ کے اندر، وہاں پہ یہ طے ہوا کہ نارملائزیشن کی طرف اور سیز فائر کی طرف ہم بڑھیں گے۔ کیا آنے والے دنوں کے اندر وہ جو ایکسپینشن کا ایک خواب ہے اسرائیل کا، جو جارحیت کا ایک عزم ہے اسرائیل کا، اس کو نکیل ڈالی جا سکتی ہے، یا پھر یہ منظر کچھ اور ہے اور آنے والے دنوں میں اس کی سمت کچھ اور طے ہونا ہے؟ یہ دیکھیے، اب ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے یہ مسئلوں کو حل۔ پہلے تو یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، اس کو روکنا ہے اور اس پہ کوئی معاہدہ کروا کر اس جنگ کو، اور جو خلیج کے ممالک ان سب کی سیکیورٹی حاصل کرنی ہے۔ اسرائیل کو آگے جا کے بھی اس کو تھمانا پڑے گا، اور وہ یا امریکہ کی کوآپریشن کے ساتھ ہوگا یا امریکہ کی کوآپریشن کے بغیر ہوگا، پر ہم نے اس پہ توجہ دینی ہوگی۔ ایک یہ جنگ بند ہو جائے تو اس کے بعد میں ایران، پاکستان، ترکی، ایجپٹ، سعودی عربیہ کا جو کوڈ ہے، اس کے تحت ایران کا بھی اس میں رول ہو سکتا ہے آگے جا کر، اور دوسرے ممالک بھی آ سکتے ہیں اسرائیل کو روکنے کے لیے۔ اسرائیل کی جو کچھ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بالکل ناجائز ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے پوری دنیا نے کوآپریٹ کرنا ہوگا، پر اس میں بھی ہمارا رول ایک اہم ہو سکتا ہے۔ پر وہ یہ معاہدہ اس جنگ پر ہو جائے، اس کے بعد میں پھر اسرائیل کو ہم نے تھامنا ہوگا۔ اچھا سر، بھارت کے کردار کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ 38-39 دن خاموشی طاری رہی، نہ ایران کی حمایت کی، نہ امریکہ کی مخالفت کی، نہ اسرائیلی حملوں کی مخالفت کی، بلکہ پس پردہ ان کے ساتھ تعلقات جاری رہے، اور باقاعدہ طور پہ یہ کہا جاتا رہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب مذاکرات کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہوئیں، جنگ بندی ہوئی، تو بھارت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں، ہم تو پہلے کہہ رہے تھے ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانا چاہیے۔ پھر جب یہ مذاکرات کے بعد جے ڈی وینس واپس چلے گئے تو ان کا میڈیا بول بول کے نہیں تھک رہا، بلکہ مرے جا رہا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے اور پاکستان کا کردار اس میں منفی رہا۔ اب جا کے خبر یہ آئی کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں پاکستان ہم جائیں گے، تو نریندر مودی اٹھے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ ہم نے بھی آبنائے ہرمز کے حوالے سے کوششیں کی ہیں۔ تو بھارت کا یہ جو کردار ہے سفارتی اعتبار سے، یہ اس حد تک کیوں گر چکا ہے، یا اس حد تک سائیڈ لائن کیوں وہ ہو چکا کہ دنیا اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی اور اسے کھڑے ہو کے بتانا پڑتا ہے کہ میں بھی اس خطے میں ہوں؟ جی جی، جو بھارت ہم سے کرنا چاہتا تھا وہ اس کے اوپر، خود کے اوپر لاگو ہو گیا ہے۔ آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اور آئسولیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ بہت ساری انہوں نے اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل مسٹیکس کی ہیں پچھلے سال میں، اور ایک مسٹیک کے اوپر دوسری مسٹیک کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف رہ گئے ہیں اور وہ اپنی ریلیونس کو بتانا چاہتے ہیں، تو ایک دن ایک طرف جاتے ہیں، دوسری دن دوسری طرف جاتے ہیں۔ بٹ اٹس یہ ہمیں اس کے اوپر تو ان کو دیکھنا ہے، یہ پاولوین ری ایکشن ہے، جو پاکستان کے لیے اچھا ہے اور ہندوستان کے لیے برا ہے، یہ ان کی ری ایکشن ہے، اور بڑی بچپنا ہے، اسپیشلی ان کی میڈیا میں تو بہت بچپنے کی طرح انہوں نے برتاؤ کیا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کو بالکل ہی اس کو
اور کرنا چاہیے. صحیح. ان کہ جو کچھ کہتے رہیں وہ بھونکتے رہیں گے. اچھا سر، میرا پھر ایک آخری سوال اور ہے. ایک اور طاقت سر، ایک اور طاقت ہے جس نے خاموشی اختیار کیے رکھی، ہلکے پھلکے بیانات دیتی رہی، اور اس نے یہ کہا کہ ہم تو گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. اور گزشتہ 1-2 دن میں جب نیول بلاکڈ کی بات ہوئی اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر گہری نظر رکھیں اور ری ایکشن بھی دے سکتے ہیں. میری مراد چائنا کا اس پورے منظرنامے میں کردار کیا رہا ہے؟ پس پردہ اس نے کیا سفارتکاری کی ہے؟ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ چائنا کا بھی اس میں بہت زیادہ کردار ہے. چائنا کو پریشانی کیا تھی اور چائنا نے اس کا ریئیکٹ کیسے کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ چین نے دیکھا جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو انہوں نے اس جنگ کے خلاف انہوں نے بیانات تو دے دیے. سیکیورٹی کونسل میں جب یہ ایک قرارداد پیش ہوئی جو ون سائیڈڈ تھی، وہ صرف خلیج کے ممالک کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اس کی تنبیہ کی ہے، پر جو ایران کے اوپر حملے ہوئے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو چین اور روس نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا. تیسری چیز، جب یہ ہم نے سیز فائر کروایا اس سے پہلے پاکستان نے اور چین نے اپنی پوزیشن کوآرڈینیٹ کی، اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، جو 5 نقطے کا جو پلان تھا وہ بیجنگ سے ہم نے وہاں سے اختیار کیا تھا، جس کا ایک فریم ورک دے رہا تھا پیس اینڈ سیکورٹی کا، اس معاہدے کا. آخر میں جب یہ ہم نے سیز فائر کا معاہدہ کروایا اور تو اس وقت بھی چین نے ایران کو یہی ہدایت دی اور ان سے یہی کہا کہ آپ مان لیں، یہ جو سیز فائر ہے وہ مان لیں، آپ کے حق میں ہے اور آپ جائیے پاکستان میں جا کے آپ. تو اس سے یہی نظر آتا ہے پہلی چیز کہ چین نے اپنا کردار تو ادا کیا بہت طریقے سے. دوسرا کہ پاکستان اور چین کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہت قریبی رہی ہے اور اب تک بھی جاری ہے، کیونکہ چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اور یہ میرے خیال میں ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور چین کی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ ہر وقت کوآرڈینیشن میں چلتی ہیں، اور اسی کے تحت ہماری جو سکسیس ہے وہ ڈیپینڈ اس پہ کرتی ہے کہ ہمارے تعلقات چین سے اتنے گہرے ہیں اور امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور اس وجہ سے ہماری کامیابی ہوئی.